بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضور پر نور رحمت دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسم اطہر کاشانہ عائشہ میں موجود تھا۔ گھر میں خواتین، اہل بیت اور باہر صحابہ کرام کا ایک جمع غفیر تھا۔ حالت یہ تھی کہ ہر کوئی آنکھوں میں آنسوؤں کا سمندر لیے گمسم بیٹھا تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا گویا سب پر سکتہ طاری ہو چکا ہے۔ اتنے میں خلیفہ اول امیر المومنین و صدیقین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور لوگوں میں اعلان کر دیا، سن لو، تم میں جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو اللہ عز و جل کی عبادت کرتا ہے تو وہ زندہ و جاوید ہے، جسے نہ موت ہے نہ اونگ۔ چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل وقت میں امت کو سنبھالا اور فرمایا، غسل و تجہیز و تکفین کے معاملات شروع کیے جائیں اور غسل کی ذمہ داری اہل بیت ہی سر انجام دیں گے۔ اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت بھی تھی۔ لا محالہ اہل بیت اطہار حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت عباس وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین وغیرہ اس کام میں مشغول ہوئے۔ حضرت عباس نے فرمایا، حجرہ مبارک کا دروازہ غیر اہل بیت کے لیے بند کر دیا جائے۔ منقول ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس طرح غسل دیا گیا تھا؟ آپ نے فرمایا، قلہ پر برد یمانی باندھا گیا۔ قلہ میت کے گرد چاروں طرف چادر تاننے کو کہتے ہیں، اس لیے میت کے غسل کے لیے قلہ تاننا ہمارے لیے سنت قرار پایا۔ اس کے بعد سب سے پہلے قلہ میں حضرت عباس داخل ہوئے۔ اس کے بعد آپ نے مولا علی اور فضل و قسم رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جو کہ حضرت عباس کے فرزند ہیں کو اندر بلایا۔ ایک روایت میں قسم کی بجائے ابو سفیان بن حارث کا نام بھی آیا ہے، اور اسامہ بن زید جو حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کا حکم رکھتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام حضرت صالح حبشی جن کا لقب شکران ہے بھی قلعہ میں موجود ہوئے۔ ابھی غسل شروع نہ ہوا تھا کہ اندر والے اور باہر موجود تمام لوگوں پر اونگ طاری ہو گئی اور ایک غیبی آواز سنائی دی کہ انہیں غسل نہ دو کیونکہ نبی اللہ اس سے پاک ہیں اور انہیں غسل کی حاجت نہیں ہے۔ منقول ہے کہ پکارنے والے کو تلاش کیا گیا مگر کوئی نہ مل سکا، اور نہ ہی یہ معلوم ہو سکا کہ آواز کس سمت سے آئی تھی۔ لوگوں نے چاہا کہ غسل نہ دیا جائے مگر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسی آواز کی بنا پر جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے کہ کہاں سے آئی ہے، سنت کو ترک نہیں کر سکتے۔ لہٰذا لوگوں نے حضرت عباس کی اس بات پر اتفاق کیا اور غسل کی تیاری شروع کر دی۔ پھر اچانک سے دوسری مرتبہ بھی اونگ طاری ہوئی اور آواز آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دو کیونکہ غسل نہ دینے کی آواز لگانے والا شیطان تھا اور میں خضر ہوں۔ بعض روایت میں ہے کہ پہلی آواز غسل کے لیے قلہ باندھنے سے پہلے سنائی دی تھی۔ ابھی غسل شروع نہ ہوا تھا کہ صحابہ کرام میں ایک اور اختلاف سامنے آیا، وہ یہ کہ آیا غسل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لباس مبارک اتار دیا جائے یا نہیں، کیونکہ دیگر افراد کو تو لباس اتار کر غسل دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ طے نہ ہونے پایا تھا کہ تیسری مرتبہ پھر ان پر اونگ طاری کی گئی۔ اب کی دفعہ اونگ ایسی تھی کہ سب کی ٹھوڑیاں ان کے سینوں پر آ گئیں، جیسے بندہ بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے۔ پھر کسی نے گھر کے گوشہ سے آواز دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہنہ نہ کرو اور لباس سمیت ہی غسل دے دو۔ اس کے بعد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ غسل دیں تو چار زانو ہو کر بیٹھے، اور علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ایسے بٹھایا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی آغوش میں بٹھایا۔ یہاں ایک مرتبہ پھر ندا سنائی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمر شریف پر لٹا دو اور غسل دو۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لٹا دیا گیا کہ سر اقدس
جانب مشرق اور قدم مبارک جانب مغرب تھے، اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل دینے میں مشغول ہو گئے۔ ایک روایت یوں بھی ہے کہ حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے سینے پر لیا اور ہاتھوں پر دستانے پہن کر پیراہن مبارک کے اندر داخل کیے۔ اسامہ اور شکران قمیض مبارک کے اوپر سے پانی ڈالتے تھے، اور حضرت عباس اور قسم ایک پہلو سے دوسرے پہلو پر لے جانے کے لیے حضرت علی کی مدد کرتے تھے۔ یہی نہیں بلکہ غیب سے بھی غسل میں اعانت واقع ہوئی ہے، چنانچہ انہیں اسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی غیبی ہاتھ بھی ہمارے ساتھ اس کام میں مصروف ہے، جس کو چند بار محسوس بھی کیا گیا، اور غیب سے یہ آوازیں بھی سنی گئیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نرمی برتو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت تھی کہ خبردار، مجھے غسل دینے والوں میں سے کوئی میرا ستر نہ دیکھے، وگرنہ بینائی زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے کوئی شے برآمد نہ ہوئی، جیسا کہ عموماً موت کے وقت لوگوں کے شکم سے مادہ خارج ہو جاتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ دوران غسل کہتے جاتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کتنی صفائی اور کتنی خوشبو ہے، حیات میں بھی اور ممات میں بھی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 3 مرتبہ غسل دیا گیا، ایک مرتبہ سادہ پانی سے، دوسری مرتبہ بیری کے پتوں کے پانی سے، اور تیسری بار کافور ملے پانی سے۔ چنانچہ ابن ماجہ شریف میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب مجھے غسل دو، بیر غرس کے پانی کے ساتھ مشکیزے سے دینا۔ بیر غرس ایک کنواں ہے جو کہ مدینہ طیبہ سے شمال کی جانب نصف میل کی مسافت پر واقع ہے۔ یہ بہت بڑا کنواں، اور یہ مدینہ طیبہ کے ان 7 کنوؤں میں سے ایک ہے جو زمانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر آج تک باقی ہیں۔ اس پر اب سبزی غالب ہے، اس میں سیڑھیاں بھی ہیں جن سے اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں مزید روایت میں ہے کہ اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی پیا، وضو فرمایا، اور باقی پانی اسی میں گرا دیا۔ اس میں لعاب دہن شریف ڈالنے سے متعلق بھی روایت ہیں، اور یہ بھی ہے کہ یہ جنت کے کنوؤں میں سے ایک ہے۔ پس بحر غرس کے کنویں کے پانی کو یہ برکت بھی حاصل ہو گئی کہ اس پانی سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا گیا۔ مروی ہے کہ جب غسل مکمل ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پلکوں کے نیچے اور ناف کے گوشہ میں پانی جمع ہو گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پانی چوس لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ مجھ میں علم کی کثرت اور حافظہ کی قوت زیادہ ہے۔ اس کے بعد مقام سجدہ اور مفاصل شریف کو خوشبو سے معطر کیا گیا، اور 3 مرتبہ اگر کی دھونی دی گئی۔ ناظرین، غسل سے متعلق اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں، مگر ہم نے یہاں چند مستند روایات اختصار کے ساتھ بیان کی ہیں۔ دعا ہے اللہ عز و جل ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ بلند و بالا میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ہمیں روز محشر نبی رحمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین۔